میں امداد سمرو انتخابات ہو گئے اور انتخابات کے بعد آج ایک بڑا سرپرائز آنے کو تیار ہے۔ انتخابات کے نتائج تقریباً آ چکے ہیں۔ چند سیٹیں ابھی باقی ہیں، بلوچستان کی لگ بھگ کوئی 15 سیٹیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی ہیں جہاں کے نتائج کا انتظار ہے، مگر اب ان کا نتائج آ بھی گیا، وہ سیٹیں کسی ایک کے پلڑے میں چلی بھی گئیں، تب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ سادہ اکثریت کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملی۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ کون سی پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون یا پھر پیپلز پارٹی؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو انڈیپینڈنٹ، ٹوٹل انڈیپینڈنٹ آزاد اپنا جیتے ہیں وہ 100 کے قریب ہے، اس میں کتنے آزاد ہیں بالکل آزاد اور کتنے تحریک انصاف کے ہیں، یہ فگر آنا ابھی باقی ہے، کیونکہ بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں پر تحریک انصاف نے جن کو ٹکٹ دیا تھا، یعنی جن کا اعلان کیا تھا، ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے اور امیدوار بھی کھڑے ہوئے اور وہ جیت گئے۔ یعنی پی ٹی آئی نے ان کو ڈسون کیا اور کہا کہ ہمارے امیدوار نہیں ہیں، تھے تحریک انصاف کے کارکن یا تحریک انصاف کے سے وابستہ لوگ، لیکن ٹکٹ نہیں ملا، تحریک انصاف نے ان کو اپنا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر نہیں کیا، اس کے باوجود بھی جیت گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو بالکل بھی آزاد ہیں، یعنی وہ لوگ جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق جن کا نہیں تھا وہ منتخب ہو کر آئے ہیں، اور ان کا جنوبی پنجاب میں ایک اچھا خاصا چنک ہے۔ جو سرپرائز آ رہا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ ابھی یہ فیصلہ آزاد ارکان نے کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی سے کتنے وہ لوگ جو آزاد حیثیت میں، جو الیکشن کمیشن کے ڈیش بورڈ پہ جو لکھا آ رہا ہے کہ 100 کے قریب آزاد، تو ان میں کتنے وہ ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں، کتنے بالکل آزاد ہیں۔ جب وہ بالکل آزاد والے نکل جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف کے ٹوکری میں کتنے بچے۔ مسلم لیگ نون 74 کے نمبر کے ساتھ بطور جماعت سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے ہے ابھی۔ پیپلز پارٹی کوئی 54 ارکان کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، یعنی بلکہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پی ٹی آئی کا پتہ نہیں کتنے پی ٹی آئی کے پاس بچتے ہیں، تو بظاہر تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ آگے ہے، لیکن ابھی جو سرپرائز آئے گا، جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، تو اس کے بعد فائنل ہوگا کہ مسلم لیگ نون اس نمبر کو لے کر 80 کراس کر جاتی ہے، یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے برابر آن کھڑی ہوتی ہے، 2-3 سیٹوں سے اضافی سیٹیں لے لیتی ہے مسلم لیگ نون سے۔ جے یو آئی کا بالکل صفایا ہو گیا ہے، ٹوٹل 3 سیٹیں اب تک جے یو آئی ایف کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو ملی ہے۔ اور ان انتخابات میں جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ کہ 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان، یہ تینوں ایک سیٹ ہارے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہارے مانسہرہ سے۔ مانسہرہ کو انتہائی مضبوط اور محفوظ سیٹ سمجھا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے، وہ وہاں سے ہار گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر، یعنی دوسری بار، اپنی آبائی سیٹ ہارے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہاں علی امین گنڈا پور نے ان کو ہرا دیا۔ اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے، انہوں نے رسک لیا تھا، چانس لیا تھا، لیکن وہ چانس کامیاب نہیں ہو سکا، تو وہ لاہور سے ہار گئے۔ اور لاہور میں بلاول بھٹو کی جو شکست ہے اس میں ظاہر ہے ووٹ ان کو کم پڑا ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کی جو ٹیم تھی لاہور میں، جو اتاری گئی تھی بلاول بھٹو کی الیکشن کیمپین کے لیے، جن کو ذمہ داریاں دی گئی تھیں، وہ آپس میں ہی لڑتی رہی۔ بلاول بھٹو زرداری کی ٹیم نے جو لاہور کی ٹیم تھی اور پرانی جو ٹیم تھی، وہ مطلب میں نام نہیں لیتا، ایک دوسرے کی شکایات کرتے رہے فون کر کے، ہمیں بھی اور پارٹی کو بھی۔ تو بہرحال وہ کام، انہوں نے رولا زیادہ ڈالا لیکن کام کم کیا، تو نتیجہ یہ نکلا۔ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ اب پنجاب کے لیے فوراً نئی تنظیم سازی کرے، نئی تنظیم کا اعلان کرے، اور پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی نے سیاست کرنی ہے تو پھر ابھی سے اگلے الیکشن کی تیاری شروع کر دے۔ یہ جو پارٹ ٹائم جس طرح دیگر سیاسی جماعتیں سندھ میں انتخابات سے پہلے چند دن پہلے چلی جاتی ہیں کہ ہم بھی الیکشن لڑیں گے، تو پیپلز پارٹی بھی پنجاب کے لیے اسی طرح کرتی ہے۔ الیکشن سے 2-4 مہینے پہلے پیپلز پارٹی ہوش میں آتی ہے اور کہتے ہیں جی ہم آ گئے ہیں پنجاب میں، اب پنجاب ہم جیتیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ رزلٹ ضرور پیپلز پارٹی کو 2018 کی نسبت اچھا ملا ہے پنجاب سے، قومی اسمبلی کی نشستیں بڑھی ہیں، ووٹ بڑھا ہے، لیکن
اگر پنجاب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنی ہے تو آج سے ہی پیپلز پارٹی کو کام کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے لیے سبق یہ ہے کہ بھائی اب پنجاب ان کا نہیں رہا، یہ کہ پنجاب میں کوئی اور دعوے دار نہ ہو، پنجاب میں اب آج پی ٹی آئی ہے تو کل پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، لہٰذا نواز شریف صاحب کو رائیونڈ سے نکلنا ہوگا، مریم نواز صاحبہ کو نکلنا ہوگا، کراچی بھی جانا ہوگا، دادو بھی جانا ہوگا، لاڑکانہ بھی جانا ہوگا، پشین بھی جانا ہوگا، کوئٹہ بھی جانا ہوگا، مانسہر ایبٹ آباد بھی جانا ہوگا۔ تو وہ جی ٹی روڈ کا جو وہ چام تھا نون لیگ کے لیے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے کہ جی ہم تو یہ پنجاب سینٹرل پنجاب کی 100 سیٹیں لے لیں گے اور جنوبی پنجاب سے 8-10 سیٹیں لے لیں گے، کچھ سیٹیں ہمیں اپنا مانسہرہ وہ جو ہزارہ بیلٹ ہے وہاں سے مل جائے گا، ہماری حکومت پکی ہے، ہم کیوں جائیں ادھر ادھر۔ نہیں بھائی، میں پہلے دن سے کہتا رہا کہ یہ پنجاب پر فوکس کر کے مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف پنجاب پر فوکس کر کے مسلم لیگ نون غلطی کر رہی ہے۔ تو اب آگے اٹھ پہاڑ کے نیچے، نواز شریف صاحب بن ٹھن کے لندن سے آئے تھے وزیر اعظم بننے، خواب پورا نہیں ہو رہا نواز شریف صاحب کا۔ آصف زرداری نے جال بچھا لیا ہوا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سرپرائز ہے میں اس پر آتا ہوں، آصف زرداری نے پہلے جال بچھایا تھا۔ مسلم لیگ نون کو یہ یقین تھا، میں اگلے ولاگ میں اس پر ڈیٹیل میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ سے، ابھی میں تھوڑا سا کیونکہ اصل خبر جو اصل سرپرائز ہے اس کی طرف آنا ہے میں نے۔ مسلم لیگ نون کو یقین تھا کہ جی ہمیں تو سمپل میجورٹی مل رہی ہے، ساڑھی گل ہو گئی ہے، تو اس لیے انہوں نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو تھے وہ جو بالکل آزاد والے، پی ٹی آئی والے نہیں، بالکل آزاد والے، ان پر کام نہیں کیا تھا۔ آصف زرداری پنجاب میں ماڑا آدمی ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں خود میرا ڈومیسائل کمزور ہے، انہوں نے ہوم ورک کر لیا ہوا تھا، ان کو پتا تھا کہ جی ہمیں اگر حکومت بنانی ہے تو ہمیں دوسرے جگاڑ بھی برقرار اپنا پہلے سے بنا کر رکھنے ہوں گے، انہوں نے جگاڑ بنا کے رکھے۔ انہوں نے جو انڈیپینڈنٹ لوگ پہلے تو الیکٹیبلز کے ساتھ رابطہ کیا، کچھ شامل ہو گئے، کچھ اس وعدے پر شامل نہیں ہوئے کہ زرداری صاحب ہم کہاں جائیں گے آپ سے، الیکشن ہونے دیں، ہم جیت کر آ گئے تو بھی آپ کے ساتھ، ہار کر آ گئے تو بھی آپ کے ساتھ، کیونکہ پنجاب میں ان کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کے نشان پر شاید ووٹ کم پڑے، مختلف دھڑے ہوتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ انڈیپینڈنٹ لڑے یا فلاں پارٹی کے ساتھ چلے جائیں، اس پارٹی میں نہ جائیں، یہ ایک صورتحال بنتی ہے کینڈیڈیٹ کے لیے۔ تو معذرت، تو آصف زرداری صاحب نے پنجاب سے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے والوں کی بڑی تعداد سے پہلے سے رابطہ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کمٹمنٹ کر لی تھی کہ جی ہم جیت کر آنے کے بعد آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ رات میرے پاس یہ خبر آئی تھی، رات میں نے ٹویٹ بھی کر لیا تھا، اور اپنا جو بعد میں اس کے اوپر میں نے پراپر کام بھی کیا تھا، اور وہ یہ کہ آصف زرداری سے آج آزاد ارکان، جس میں بڑی تعداد میں جنوبی پنجاب کے آزاد ارکان بھی ہیں، وہ ملاقات کریں گے اور ملاقات کر کے معاملات طے کریں گے اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے۔ اگر یہ تعداد کوئی اتنی ہو کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے آگے چلی جائے گی تو گیم بدل جائے گی، اور آصف زرداری کی کوشش بھی یہی ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی میں ہم نون لیگ سے ذرا آگے، مطلب ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہو، نمبر ہمارا ذرا نون لیگ سے کچھ آگے کا ہو، تھوڑا سا ہم آگے نکل جائیں، 1 سیٹ سے، 2 سیٹ سے، 3 سیٹ سے، تاکہ جب ٹیبل پر بیٹھے تو ہم کہیں کہ سرکار ہمارا نمبر زیادہ ہے، وزیر اعظم کو امیدوار ہمیں دیں۔ اور آصف زرداری صاحب کی پوری کوشش ہے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو کو بنائیں۔ اگر وزیر اعظم بلاول بھٹو بن جائیں گے تو، یا ایون پیپلز پارٹی کے وجہ سے پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو ہی بنیں گے، تو اگر مرکز میں پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی تو چاروں صوبوں کا گورنر بھی، اور مسلم لیگ نون ظاہر ہے مرکزی حکومت بنانے کی اپنا ان کی دلچسپی ہے اس میں، لیکن مسلم لیگ نون کا فوکس زیادہ پنجاب ہے، وہی 2008 والی پوزیشن، پنجاب مل جائے گا ہم ریوائیو کر جائیں گے۔ تو مسلم لیگ نون انڈیپینڈنٹ پنجاب کے لیے ڈھونڈ رہی ہے کہ پنجاب کا جو نمبر تھوڑا فرق ہے نا، ان کو میرا خیال ہے 15 سے زیادہ انڈیپینڈنٹ چاہیے پنجاب میں سمپل میجورٹی کے لیے، اور وہ جو بالکل آزاد پنجاب میں انڈیپینڈنٹ آئے ہیں، اور اس کے لیے مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ بھی اتحاد کر سکتی ہے، مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد میں جا سکتی ہے۔ خبر تھی کہ کل رات شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی کی رہائش گاہ پر، میں نے اس پر بڑا کھنگالا، لیکن
میں میڈیا کو کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میری اس معاملے میں انفارمیشن جو ہے کوئی ٹھوس انفارمیشن میرے پاس اپنی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جی دونوں کی ملاقات ہوئی ہے اور مل کر چلنے پر بات ہوئی، یہ ہوئی وہ ہوئی. اور ادھر پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اڈیالہ والی نہیں، اڈیالہ والے تو رابطہ بیچارہ نہیں کر سکیں گے، لیکن پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے کچھ لیڈران پیپلز پارٹی سے انتخابات سے پہلے سے ہی رابطے میں تھے. تو پیپلز پارٹی کے پاس ایک وہ آپشن موجود ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا نمبر کر کے نواز شریف نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے وزارت عظمیٰ لے لیں اور باقی پھر نیچے وزارتوں میں جو بھی لین دین ہوگی، اور پنجاب میں شیئرنگ کر لیں گے. بلوچستان میں پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سب سے آگے ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی ہے، تو وہاں پر بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا اچھا خاصا نمبر ہے، نمبر 2 پر جے یو آئی ہے. تو بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنانے کی کوشش ابھی سے شروع کر چکی ہوئی ہے. سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت بن جائے گی. تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی رابطے میں تھی، لیکن پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے آصف زرداری صاحب اور دیگر، ان کا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا زیادہ عرصہ. یہ مطلب یہاں سے پیدل ہے. مسلم لیگ نون کے لیے آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ سوچتے نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی والے جو ہے یہاں سے لیڈرشپ جو ہے عمران خان وہ یہ استعمال ہی نہیں کرتے. کسی بھی ٹائم کوئی بھی جو ہے وہ سرپرائز دے دے اور پریڈکٹیبل نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حکومت بنائے. اب یہاں جو کہ میچ جو پھنسا ہے نا، وہ پھنسا ہے کہ نمبر گیم میں کون آگے ہوگا، کیونکہ ابھی الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ کمپائل ہوئے ہیں. ابھی آزاد وآزاد کو جو رابطے میں تھے ان کے ساتھ تو رابطے اپنا برقرار ہیں، لیکن کچھ نئے بھی ہیں تو ان کو بھی اپنا کرنا ہے، اپنے جال میں لے کر آنا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو اصل میں جو کھیل تھا نواز شریف صاحب کے لیے رچایا گیا، وہ کھیل خراب ہو گیا ہوا ہے. اب نواز شریف صاحب کے لیے وزارت عظمیٰ، نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ سے بہت دور چلے گئے، اور مجھے پرسنلی اور میری اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر مجھے مسلم لیگ نون بھی وزارت عظمیٰ سے بہت دور جاتی نظر آ رہی ہے. میں نے کل کہا تھا کہ کھیل پھر آصف زرداری کے ہاتھ میں آ گیا ہوا ہے، اور پھر اگر آصف زرداری 2022 کی طرح جوڑ توڑ کریں گے، لوگوں کو توڑیں گے، تو 2022 میں تو 15-16 ماہ کی حکومت بننی تھی نا، اور کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومت کب تک چلنی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون تو کہہ رہی تھی کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ نہیں تھا وزارت عظمیٰ میں. آصف زرداری صاحب نے خود اعلان کیا کہ جی شہباز شریف میرے وزیر اعظم ہوں گے. تو آصف زرداری صاحب اس بار جوڑ توڑ کر کے نواز شریف کو یا شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے اگر وہ جوڑ توڑ میں کامیاب ہو جاتے. بہت بڑا اگر ہے، ابھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہونی ہے. تو جو سرپرائز ہے وہ یہ ہے کہ بڑا چنک انڈیپینڈنٹس کا وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہا ہے، کرنے جا رہا ہے. کل رات سے اسلام آباد میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی. آصف زرداری کل رات لاہور سے اسلام آباد روانہ ہو گئے تھے. بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے بھی لاہور آنا ہے. وہ حساب کتاب لیں گے ذرا N127 کا کہ کیا کیا بیٹا، کتنے پیسے لگے تھے، کتنے ووٹ نکلے. اگر جتنے پیسے لگے ہیں ایک ایک ووٹ کے اوپر اگر وہ خرچ ہو تو بھی وہ پیسے بچ جانے سے، جتنے ووٹ لیے ہیں ہم نے، تو سارا کچھ ہوگا. ظاہر ہے جو کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے. تو اصل جو چیز ہے وہ اب آج رات کے بعد یا آج شام کے بعد آپ کو وہ جو پھرتیاں ہیں نا سیاست دانوں کی، وہ نظر آئیں گی. اور پہلے صرف یہ کلیئر ہونا ابھی باقی ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ کتنے پی ٹی آئی کے ہیں اور کتنے بالکل آزاد ہیں. تو اس کے بعد کھیل جو ہے وہ ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو جائے گا. میں اسی رزلٹ کی توقع کرتا تھا. میرا ایک ایک ولاگ گواہ ہے آپ کے سامنے ہے کہ مسلم لیگ نون 70 سے 80 سے زیادہ میں اوپر جاتے نہیں دیکھ رہا. مسلم لیگ نون 70 کے گیڑے میں پھنسی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کے لیے میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ سے 45 کے قریب سیٹیں لے کر آ جائے گی. کراچی کے لیے میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی 8 سیٹیں لے سکتی ہے، 7 سیٹیں پیپلز پارٹی نے وہاں سے لی ہیں. جنوبی پنجاب میں نے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی 10 سے 15 سیٹیں لے گی، تو اس کے قریب قریب پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب سے سیٹیں لے چکی ہوئی ہے. سینٹرل پنجاب نے دیا ہی سرپرائز ہے. تو جب مسلم لیگ نون اپنی سیٹیں سیکیور نہیں کر پائی تو پیپلز پارٹی بیچاری یہاں کیا کرتی.
اور میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ نکلے گا تو پھر گیم الٹ جائے گی، تو گیم الٹی ہے۔ اب نون لیگ کا تو کھیل بگڑ گیا ہے، اب کھیل بنے گا آصف زرداری کا، پیپلز پارٹی کا، اور مجھے بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنتے دکھائی دے رہے ہیں، زیادہ امکان اسی کا ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب لے گی، مرکز میں تگڑی تگڑی وزارتیں لے گی، اور ایک بات، اگر بلاول بھٹو وزیر اعظم بنتے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے، تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار نہیں ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔